السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپنا ایگزام کلیئر ضرور کیا ہوگا. اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے ایگزام جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کے نہیں دیے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا, وہاں سے آپ ایگزام ضرور دیں. جو سبق آپ نے پڑھا اس سبق کا ایگزام آپ دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے % آپ کو یہ والا سبق یاد ہو چکا ہے. بالکل فری آف کاسٹ ہے, کوئی اس کی فیس نہیں ہے. تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے جملہ فعلیہ کا بیان. ٹھیک ہے, جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ پہلے ہم نے مفردات پڑھے, پھر مرکبات پڑھے, پھر مرکبات میں غیر مفید پڑھے. مرکب کی دو اقسام تھی, مرکب غیر مفید اور مرکب مفید. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے مرکب غیر مفید پڑھے, پھر ہم مرکب مفید کی طرف آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ یہ مرکب مفید ہوتا ہے. اس سے سامنے والے کو, سننے والے کو پورا جو ہے ایک فائدہ تام حاصل ہو رہا ہوتا ہے. سامنے والے کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا قال اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, تو بہرحال جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جس طرح سے قال اللہ لکھا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم لکھ بھی لیتے ہیں قال اللہ. ٹھیک, اب یہ پہلا جز فعل ہے, دوسرا جز اسم ہے. ٹھیک ہے, اب پہلا جز فعل ہے تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. اگر یہاں پہ پہلا جز اسم ہوتا, ٹھیک ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال فی الحال یہاں پہ ہمارے سامنے پہلا جز فعل لکھا ہوا ہے تو یہ ہم اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. آگے قواعد و فوائد, جس اسم ظاہر یا ضمیر وہ دونوں آ جاتے ہیں اس میں. یہاں پہ میں فعل اس کو لکھ دوں تاکہ تھوڑا یاد رہے کہ یہ فعل ہے. جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں. اب یہ صرف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا فعل معروف کیا ہوتا ہے, فعل مجہول کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے ماضی معروف پڑھا تھا فعل اور ماضی مجہول پڑھا تھا فعیلا. ٹھیک ہے, تو جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں, اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد اسے نائب الفاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فعل مجہول مثال انہوں نے دی ہے سمع الصوت. ٹھیک ہے, سمع الصوت. ٹھیک ہے, سمع مطلب سنی گئی, الصوت آواز. ٹھیک ہے, آواز سنی گئی. اب فعل مجہول ہے, سنی گئی, سننے والا یہاں پہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں نے فعل مجہول اور فعل معروف کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ فعل معروف میں فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے, فعل مجہول میں مفعول کا تذکرہ ہوتا ہے. سمع الصوت سنی گئی آواز. اب جو چیز جس چیز پہ وہ فعل واقع ہوا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. سمع الصوت آواز سنی گئی, لیکن سننے والا یہاں پہ موجود نہیں, فاعل کا تذکرہ موجود نہیں ہے. تو یہ فعل مجہول کی طرف اس اسم کی اسناد ہو رہی ہے الصوت کی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ نائب الفاعل کہلائے گا. اور اگر مثال کے طور پہ پہلا قاعدہ ہے جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد اسے فاعل کہتے ہیں. فعل معروف مثال لکھی ہوئی ہے لمع البرق, لمع البرق. ٹھیک ہے, لمع مطلب چمکی, البرق بجلی. ٹھیک ہے, چمکی یہ فعل ہے اور چمکنے والی کیا ہے؟ بجلی. ٹھیک ہے, چمکنا فعل اور اس فعل کا فاعل بجلی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہاں پہ فعل کی اسناد فعل معروف کی اسناد ہو رہی ہے, اور یہاں پہ فعل مجہول کی اسناد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, فعل معروف کی اسناد ہوگی تو یہ فاعل ہوگا, اور فعل مجہول کی اسناد ہوگی تو وہ نائب الفاعل ہوگا. دراصل ہوتا یہ مفعول ہی ہے, جو مجہول کے بعد آ رہا ہوتا ہے نا, فعل مجہول کے بعد الصوت, یہ ہے مفعول ہی, لیکن بس ایک جملے کو یا گرامر کو سیدھا کرنے کے لیے اسے نائب الفاعل کہہ دیا گیا, کیونکہ فاعل کے بغیر تو جملہ کمپلیٹ ہو نہیں سکتا, اس لیے اسے کہہ دیا نائب الفاعل. ویسے دراصل ہے یہ مفعول ہی. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کو کہنے کے لیے گرامر کے اعتبار سے ہم اسے کہیں گے نائب الفاعل. ٹھیک ہے, تو بہرحال انشاءاللہ اس کے دیگر قواعد مزید ایکسپلینیشن آگے آئے گی. آگے ہے فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب الفاعل ہوگا. اب مثال ہے ضرب زید اور ضرب زید. ضرب زید, ٹھیک ہے, اور ضرب زید. یہ ضرب اور یہ ضرب, اعراب کا فرق ہے.
اب ضرب زید ضرب زید، ضرب کے بعد زید موجود ہے، ضرب کے بعد زید موجود ہے فعل معروف کے بعد. یہ دو الگ الگ مثالیں لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا فعل معروف ہے، دوسرا مجہول ہے. چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجہول ہو، اس کے بعد اگر کوئی ایسا اسم موجود ہے جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہے تو اسی کو بنایا جائے گا، ورنہ کیا کیا جائے گا؟ ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب الفاعل بنائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اب اگر زید ضرب کریں گے، زید ضرب، اب ایسا نہیں ہے کہ زید کو فاعل بنا دیں اور ضرب کو ہم فعل بنا دیں. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے؟ زید زید ضرب مارا اس نے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ضمیر ہے نا ضرب کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ کون سی ضمیر ہے، انشاءاللہ مزید ایکسپلین کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہوا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ہوا ضمیر یہ اس کا فاعل بنے گا، ہوا ضمیر فاعل ضربہ کا، ٹھیک ہے. ضربہ فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے. اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے. یہ بھی ترکیب بھی سمجھ لیں، ترکیب بھی ہے. یہ ترکیب اگر کریں گے جملہ فعلیہ کی تو اسی طرح کریں گے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ یا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. جس طرح ہم نے کی تھی نا کہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنیں گے، اور اسی طرح موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنیں گے، اسی طرح فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ. اسی طرح یہ یہاں پہ بھی فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر بھی جملہ فعلیہ بنے گا، جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ مطلب یہ خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ضرب زید لمع البرق، یہ بھی فعل فاعل مل کر فعل نائب الفاعل مل کر اس طرح جملہ فعلیہ بنے گے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ ضرب زید ضرب تھا تو اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ والا ہوا، یہ یہاں پہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، یہ ہم نے نکالا ہے ضربہ کے اندر سے. کیوں؟ دیکھیں ضربہ کے اندر کیا ہے کہ مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے. یہاں پہ واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ضربہ کے اندر جو ضمیر تھی نا وہ واحد مذکر غائب پر دلالت کرنے والی ضمیر. ضمیر کیا ہوتا ہے کہ جس میں صراحتاً دلالت نہ ہو، غائب متکلم یا مخاطب پر دلالت کے لیے ایک لفظ لایا جاتا ہے، غائب یا متکلم یا مخاطب. مطلب یہ کہ کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو کہتے ہیں یار اس نے کہا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، وہ سب عورتیں کہتی ہیں. تو یہ یا پھر مخاطب تم کہہ رہے ہو یا میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں تم وہ یہ جو الفاظ ہیں نا انہیں کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے. تو یہ ضربہ کی جو ضمیر تھی نا وہ نکال کے ہم نے باہر لکھ دی اور اس کو فائل بنا دیا، ٹھیک ہے. اور بہرحال آگے کی طرف چلیں تو یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسم فعل معروف یا مجہول کے بعد کوئی ایسا اسم موجود ہو جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہو اسی ہی بنائیں گے، ورنہ کیا کریں گے؟ فعل میں موجود جو ضمیر ہوگی اس کو فاعل یا نائب الفاعل بنا دیں گے. فاعل و نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوں گے. جس طرح سے اب یہ دیکھ لینا ہم لکھتے چلے آ رہے ہیں، سمع الصوت مرفوع، لمع البرق مرفوع، ضرب یہ دیکھیں زید، ضربا زید، حالانکہ یہ نائب الفاعل ہے ضربا والا، اور ضربا زید یہ فاعل ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی نائب الفاعل ہے اور یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو فاعل ہو نائب الفاعل ہو کوئی بھی ہو ہمیشہ یہ مرفوع ہوگا، مطلب اس کے اوپر ایک پیش ہے دو پیش ہوگی، ٹھیک ہے. آگے فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، ٹھیک ہے. کیا مطلب اس قاعدے کا کہ فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو. اب یہاں پہ مثال دی ہے جس طرح کہ ولدن، ٹھیک ہے، ولدن اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر نہیں ہے. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر نہیں ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ میں، تم، وہ وغیرہ وغیرہ، انا انتا ہوا وغیرہ، یہ جو ہوتی ہیں ضمیر ہوتی ہیں، اور یہ جو صراحتاً لکھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے. فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اب یہ دیکھیں قامہ اس سے پہلے واحد ہے، قامہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے. قامہ بھی واحد ہے، قامہ ولدن، آگے قامہ ولدانی، قامہ ولدانی، یہ تھوڑا غلط ہو گیا. اچھا بہرحال قامہ ولدانی، ٹھیک ہے. ولدانی یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، دو بچے، یہاں پہ تثنیہ ہو گیا. فاعل تثنیہ ہے لیکن فعل ابھی بھی اسٹل واحد آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے چلیں تو قام اولادن،
قام اولاد. اب یہاں پہ دیکھیں اولاد جمع ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن قام ابھی تک واحد ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ کہنے کا کہ فاعل یا نائب الفاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر چاہے جائے کہ وہ واحد ہو, تثنیہ ہو, یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے کے لیے جمع ہو, ٹھیک ہے, لیکن فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, ٹھیک ہے. قاما 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 کھڑا ہوا وہ ایک مرد, ولدن ایک مرد, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ. قاما کھڑا ہوا وہ ایک مرد, ولدانی دو بچے, ٹھیک ہے. فاعل دو اور فعل واحد, ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ ہے, اسی مطابق آتا ہے یہ. تو بہرحال آگے, اور اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا, ٹھیک ہے. اب الولد نصرہ, اب یہی چیز اگر آپ اس کو لیتے ہیں دوسرے قاعدے کی صورت میں, تو اب یہ دیکھیں الولد, یہ ولدن, ٹھیک ہے, واحد, اور الولدانی الاولاد, ٹھیک ہے. یہ ہے واحد, یہ ہے تثنیہ, اور یہ ہے تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرنے کے لیے جمع, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دیکھیں اس میں دیکھیں پہلے میں آیا ہے نصرہ, ٹھیک ہے, اور دوسرے جملے میں نصرہ, اور تیسرے میں نصرو, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے, اور اگر اس میں ضمیر ہو, فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اپنے مرجع کے مطابق آئے گا. اب ضمیر کا مرجع یہاں پہ کیا ہے, ناصرہ کے اندر ہوا ضمیر ہم نے نکالی, تو ہوا ضمیر مطلب ناصرہ مدد کی, الولد بچے نے, ناصرہ مدد کی, ہوا اس نے, ٹھیک ہے. الولد بچہ, ناصرہ مدد کی اس نے کس نے, یہ جو ہوا ضمیر ہے نا, اس نے کس نے, مطلب الولد نے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا ضمیر الولد کے مطابق ہوگی. اب یہاں پہ ناصرہ کے اندر ہما ضمیر, ٹھیک ہے, لیکن ہما ضمیر الولدانی دو بچے, ناصرہ ان دونوں نے مدد کی, کن دونوں نے, ان دونوں بچوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ضمیر ہے یہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. الاولاد بہت سارے بچے, نصرو انہوں نے مدد کی, یہاں پہ انہوں نے مدد کی تو مطلب ہم ضمیر ہے, تو ہم ضمیر کس کے مطابق, اولاد کے. اچھا بہرحال یہ جو ضمیریں میں نکال رہا ہوں کہ واحد کی ضمیر یہ ہے, تثنیہ کی یہ ہے, جمع کی یہ ہے, یہ آپ یہاں پہ کنفیوز نہ ہو, جسٹ یہاں پہ یہ جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں. انشاءاللہ آگے چل کے پوری ضمیروں کا بیان انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. 5 قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں, پوری گردانیں ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ آگے سبق آئے گا اپنے مقام پہ, انشاءاللہ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ضمیر فاعل ہو نا, مطلب یہ کہ فعل کے بعد فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, فعل کے بعد فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو تو ضمیر فاعل ہوگی. جب ضمیر فاعل ہوگی مطلب فعل کے بعد فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا, تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ اپنے مرجع کے مطابق ہوگا, ما قبل میں جو مبتدا ہے اس کے مطابق آئے گا, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی یہ دونوں چیزیں. ان شارٹ آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل کے بعد فاعل لفظوں میں موجود ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا, ٹھیک ہے. لفظوں میں موجود مطلب یہ کہ اس میں ظاہر ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس میں ضمیر ہے جو نظر نہیں آ رہا تو ایسی صورت کے اندر فعل کو ما قبل جو اسم ہے, مرجع ہے, اس کے مطابق ہم لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو آگے چلیں تو فاعل یا نائب الفاعل مؤنث سے لفظی ہو, یا اس میں جمع ہو, یا جمع مکسر ہو, یہ 3 کنڈیشنز ہیں, ہم نے الگ الگ ان کو اسٹڈی کرنا ہے. کنفیوز نہیں ہونا, انشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں ویسے یہ تینوں چیزیں. تو کیا کریں گے, فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں. اب یہاں پہ جگہ تو کافی ساری ہم نے گھیر لی ہے, یوں کرتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تینوں الفاظ الگ الگ پہلے لکھتے ہیں, پھر ان کی ایگزامپلز لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے لکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ فاعل یا نائب الفاعل مؤنث سے لفظی, ٹھیک ہے, مؤنث سے لفظی. دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے یہ ہے اس میں جمع یا جمع مکسر, ٹھیک ہے.
اس میں جمع یا پھر جمع مکسر، جمع مکسر. اب اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مؤنث لفظی آپ کو پتہ ہی ہے وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں جمع تو نہ ہو لیکن بہت ساری افراد پر دلالت کرتا ہو. قوم جس طرح کہ واحد ہے. ٹھیک ہے، قوم واحد ہے لیکن اس کا معنی جمع کا ہے، بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے، اور جمع مکسر وہ جمع جس کی واحد کی بنا سلامت نہ رہے. تو یہ تمام چیزیں ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. مذکر مؤنث کا بیان اور واحد تثنیہ جمع کا بیان، اس میں یہ دو اسباق جو تھے ان میں ٹرمنالوجیز ہم نے پڑھی ہیں. تو بہرحال وہ ان تینوں میں سے کوئی چیز اگر فاعل یا نائب الفاعل ہو تو کیا ہوگا، تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ شمسن ایسی مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ طلع الشمس بھی ہو سکتا ہے، طلع، اور یہاں پہ پہلے شمسن لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے الشمس. اب طلع الشمس بھی ہو سکتا ہے اور طلعت الشمس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، طلعت الشمس مؤنث و طلع مذکر. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، اور اس میں جمع اس کی مثال یہ لکھی ہوئی ہے نصر قوم. ٹھیک ہے، اب قوم اوپر لکھ لیتے ہیں اور اس کو نصارا بھی کہہ سکتے ہیں اور نصرت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نصرت والا فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے اور نصرا والا بھی. اور جمع مکسر رجال، یہ رجال لکھا مثال کے طور پہ. جاء رجال اور جاءت رجال دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جاء بھی اور جاءت بھی. ٹھیک ہے، دونوں فعل یہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب ان شارٹ یہ کہ واحد مؤنث اور مذکر دونوں طرح کے فعل اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. لیکن ہم واحد کیوں لا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فعل کو اس لیے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے، لفظوں میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اس لیے جاء یا جاءت مذکر لایا یا مؤنث لایا دونوں صورتوں میں واحد لے کے آئے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی. تو آگے کی طرف چلتے ہیں. مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسا کہ اکلا زیدن خبزن. ٹھیک ہے، خبزن. ٹھیک ہے، فعل عموماً مطلب مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. یہ ہے مفعول، یہ ہے مفعول اور یہ فاعل اور یہ فعل. مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے یہاں پہ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے نا خبزن. ٹھیک ہے، اکلا زیدن بعد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اکلا زیدن خبزن اکلا زیدن. یہ کبھی کبھار مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. جو میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اب یہ دیکھیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ زیدن اکلا ہو. ٹھیک ہے، یہ فاعل ہو اور یہ فعل ہو. اگر ایسی صورت بنے گی تو یہ اس کو ہم آگے والے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو مبتدا کہیں گے اور اس کو خبر کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر ہوگا، مطلب ضمیر ہوگی کوئی نہ کوئی اکلا فعل کے مطابق. پھر اس ضمیر کو ہم زید کے مطابق زید کی طرف یا پچھلے فعل کے مبتدا کی طرف لوٹا کے چیک کریں گے کہ واقعی یہ اسی کے مطابق ہے. ہوا واحد ہے تو زید بھی واحد ہے، ہوا مذکر ہے تو زید بھی مذکر ہے. تو اگر یہ اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، انف ہے. ورنہ اس کو اس کے مطابق کرنے کے لیے زیدانی ہے مثال کے طور پہ، یہاں پہ ہوا نہیں پھر نکلے گی ہما نکلے گی، اور اکلانی اکلا تثنیہ کا فعل ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں، جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے فعل فاعل کو یا فعل فاعل مفعول کو ملا کر جملہ فعلیہ بنایا تھا، اسی طرح یہاں پہ جملہ اسمیہ بنائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. فاعل اور نائب الفاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتے ہیں. ضربا ولد زیدن. ٹھیک ہے، ضربا ولد
زیدن, ٹھیک ہے, ولد زیدن, ٹھیک ہے. فائل آپ کو پتہ فائل اور نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, اس لیے ولد کو میں نے مرفوع کیا. اور زیدن یہ مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ, زید کا بیٹا, ٹھیک ہے, زید کا بیٹا. اب زید کا بیٹا جہاں پہ دو الفاظ کے درمیان, دو اسماء کے درمیان کاکی کے ارادی رے کا ترجمہ ہے تو مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو یہ ولد زیدن, زید کا بیٹا. اب یہاں پہ مضاف الیہ ہے, لیکن یہ دیکھیں مضاف اور موصوف فاعل و نائب الفاعل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ مضاف ہیں, ولد مضاف بھی ہے اور فاعل بھی ہے, ٹھیک ہے, اور زید مضاف الیہ, ٹھیک ہے, مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی اور فعل فاعل مل. تو بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی. کافی مثالیں آپ کو ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ سبق آپ نے اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کر لینا ہے, اور اس کے بعد نیچے موجود, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ٹیسٹ کا, آپ وہاں سے کلک کریں. اور اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے آپ کو بلو کلر کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا, وہاں سے آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کویسچن, اسٹارٹ کوئز پہ آپ بٹن کلک کریں, اسٹارٹ کوئز کے بٹن پہ آپ کلک کریں تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. اور آپ پھر نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی کتنی پرسنٹیج ہے آج کے اس سبق کے حوالے سے. میں تو کہوں گا کہ آپ کو کوئی لیمیٹیشنز تو نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک ہی دفعہ اس کو ٹرائی کریں, آپ 2-3 دفعہ کر سکتے ہیں, 4 دفعہ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کا فل کلیئر نہ ہو جائے آپ کمنٹ کریں 100% مارک یا جتنے بھی آپ کے مارکس ہوں, تو آپ کو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.